نے ہم سے نا لوگ سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں اس کو جائز قرار دو, اور سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں حرام قرار دو, جس کا جو نظریہ ہے نا وہ مفتیوں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہے. میں نے پہلے بڑے بڑے ماہرین جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین تھے ان سے تحقیقات کی, بہت ریسرچ کی جو میرے بس میں تھی. اس کے بعد میں نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے. پھر ایک اور سائے یورپ سے, انہوں نے بڑی لمبی بحث ہوئی ہماری ان کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے؟ انہوں نے کچھ فالٹ بتائے جو بڑے جینین تھے. تو میں نے کہا میں تو بھائی اپنی جو ہماری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کے مطابق ہم نے بات کی تھی, تو میں نے پھر یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے, میں نے اس جائز والے فتوے سے رجوع کیا. کیا کیا رجوع میں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے جو کہا تھا جائز ہے, اب میں نہ یہ کہتا ہوں کہ جائز ہے نہ یہ کہتا ہوں کہ ناجائز ہے. وجہ اس کی ہے یہ مولویوں کا اختلاف نہیں ہے, یہ کرپٹو کرنسی کے ماہرین کا اختلاف ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مرغی یہاں پڑی ہوئی ہے, بوٹیاں اس کی بنی ہوئی ہیں. آپ مجھ سے آگے پوچھتے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام؟ میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے, ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں ہے. آپ کہتے ہو ہمیں کیا پتا ہاتھ سے ذبح کی ہے کہ نہیں کی؟ میں کہتا ہوں میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں. میں نے 4 آدمی بلائے, چلے لگے ہوئے, 4 مہینے لگے ہوئے. میں نے کہا ہاتھ سے ذبح کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے ذبح کی ہے. میں نے فتویٰ دے دیا حلال. 8 آدمی آئے, انہوں نے بولا بھائی جھوٹ بول رہے ہیں, ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے, مشین سے جھٹکے دے کے گلا گھوٹ کے مارا ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی؟ وہ بھی 4 مہینے لگا کے آئے ہوئے ہیں, وہ 8 مہینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں کنفیوز ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تحقیق, بھائی ہم جن سے تحقیق کر رہے ہیں وہ کنفیوز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے اس کے اندر. تو اب میں بولوں گا بھائی میں اگر یہ ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے, ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں. اب کی ہے کہ نہیں کی, تمہیں جس پر اعتماد ہے تم اس کی رائے پر عمل کرو, یہی کہیں گے نا. تو یہ جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں ان کی باتوں میں ہمیں بہت تضاد لگتا ہے. اور پھر ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کرپٹو کرنسی کا اپنا بزنس ہے وہ ہمارے سر پہ سوار ہو کے بولتے ہیں اس کو حلال قرار دو کسی بھی طریقے سے, اور جس کا اپنا بزنس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیسے حلال قرار دے رہے ہو. اور الزام یہ مفتیوں پہ لگاتے ہیں, کمنٹس میں الزام کیا لگاتے ہیں, دیکھنا جب یہ مفتی لوگ خود کرپٹو کا کاروبار کریں گے تو حلال ہو جائے گا. حالانکہ یہ ہم نہیں کر رہے, یا انجینئر جو ہے نا اس کے جو ماہرین ہیں, جس کا بزنس ہے اس کی نظر میں یہ حلال ہے, جس کا بزنس نہیں ہے اس کی نظر میں کیا یہ حرام ہے. تو اس لیے ہم کنفیوز ہیں اس میں, اس لیے ہم توقف اختیار کرتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح, کچھ چیزیں مشتبہ ہیں, تو احتیاط کیا ہے, مشتبہات کو چھوڑ دیے. اس لیے کوئی کرپٹو کا کاروبار کر رہا ہے تو میں اس کو بھی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا, لیکن اس کو مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ آپ یہ کاروبار کرو. کل حرام کا ہمیں اطمینان ہو گیا حرام ہے, پھر ہم بولیں گے حرام, تو اگلا بولے گا میں نے پورا بیریٹ ٹاؤن خرید لیا ہے اور تم لوگ کیا بول رہے ہو, تو ہمیں آپ لوگ پھر برا بھلا کہو گے. اس لیے بھائی جہنم میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ جاؤ, جنت میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ جاؤ. تو ماہرین ہی بہت زیادہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ایکسپرٹ ہیں ان امور کے, وہ بھی اس کو جائز نہیں کہتے. میرا خیال ہے وہ بھی توقف کرتے ہیں, ناجائز بھی شاید صاف لفظوں میں انہوں نے نہیں کہا لیکن وہ بھی منع کرتے ہیں. ویسے یہ نیچرل نہیں ہے, کرنسی برائے کرنسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی میرے بھائی. کرنسی سے چیزیں مقصد ہوتی ہیں, کرنسی ہی آپ مقصد بنا کے اسی کو ایسٹ بنا کے اسی سے کھیلنا شروع کر دو, اس کے معیشت پہ بہرحال بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور میں نے کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں, کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں, جو اس کے فضائل بتا کے نا کرپٹو میں اتنا پیسہ لگا دیا, جب وہ نیچے آئی ہے تو وہ ہل گئے. آپ کو پتا ہے ہلاوا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پورا پاگل اور ایک ہوتا ہے ہلاوا. ایک صاحب ایک دعوت میں آئے, عجیب عجیب باتیں کر رہے, پاگل بھی نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ بڑے اسمارٹ ہینڈسم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بالکل. پاگل تو عجیب سے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. تو پھر وہ بار بار مجھے لگا کہ یار یہ پاگل تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ ہلا ہوا ہے, تھوڑا سا کیا ہے, تھوڑا سا ہلا. میں نے کہا کیسے ہلا, کون کس نے ہلایا؟ اس نے کرپٹو کرنسی نے ہلایا. اتنا پیسہ اس نے اس میں تھوک دیا تھا, اس کے بعد وہ دھڑام سے نیچے آئی ہے تو اوپر سے تھوڑا سا کیا ہو گیا. اور پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے, پاگل میں تھوڑا نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی بھیج دو بھائی, اعتدال سے رہو. ہاں ہمیں جس دن اطمینان ہو گیا بھائی ہم فوراً جائز قرار دیں گے, ہمیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم منہ سے نوالا چھینیں, اور ہو سکتا ہے جائز ہو, لیکن آپ اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو تو ایک ٹاسک پہ لے کے آؤ نا, وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے, کچھ بتا رہا ہوتا ہے, تو پھر پروگرام بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو جس پہ اطمینان ہو آپ اس کا عمل کریں.